السلام علیکم دوستو آج آپ کو آپ کے چنٹو ماسٹر صرف ایک کہانی سنانے والے ہیں، اور اس کہانی کا نام ہے چڑیل کی حقیقت۔ چڑیل کیا ہوتی ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں۔ موہن، روہن اور سوہن تینوں دوست تھے۔ تینوں ساتھ کھیلتے اور ساتھ ہی پڑھنے بھی جاتے تھے۔ ایک بار ان تینوں نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور چھٹی کے دن یہ تینوں شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے یہ لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ پورا جنگل چڑیوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ یہ لوگ بھی تھک ہار کر ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ تبھی ان کی نظر دور ایک خوبصورت مکان پر پڑی۔ موہن بولا، دوست، بڑے زور کی بھوک لگی ہے، وہ دیکھو سامنے ایک خوبصورت حویلی نظر آ رہی ہے، چلو چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری پیٹ پوجا کا کچھ انتظام ہو جائے۔ لیکن جو بڑا ہی ڈرپوک تھا بول پڑا، نہیں نہیں، وہاں جانے کی غلطی مت کرنا، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بھوت رہتے ہیں، اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں آتا ہے۔ موہن بولا، اگر ایسا ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا۔ چلو آج اسی بہانے ان کے بھی درشن کر لوں گا۔ نہیں نہیں، سوہن بولا، ایسا ہرگز مت کرنا، اگر وہاں گئے تو پھر کبھی واپس نہیں آ پائیں گے، اور ہمارے گھر والے ساری زندگی ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو تم یہیں ٹھہرو، میں تو جا رہا ہوں۔ موہن نے کہا، لیکن اگر میں یہاں اکیلا رک بھی گیا تو جنگل کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، روہن نے کہا۔ جب آج تک ہم نے ہر کام اکٹھے کیا ہے تو آج موہن کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم سب ساتھ چلتے ہیں، اور اگر مرنا بھی پڑا تو ساتھ ہی مریں گے بھی۔ مجبوراً سوہن کو ان سب کا ساتھ دینا پڑا، اور جب یہ لوگ اس حویلی تک پہنچے تو شام ہونے کو تھی۔ موہن نے روہن سوہن سے کہا، تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں ذرا چاروں طرف سے گھوم پھر کر اس حویلی کا جائزہ لے کر آتا ہوں، اور ہاں، یاد رکھنا، میں جب تک واپس نہ لوٹوں تم دونوں یہاں سے ہلنا بھی مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو فوراً مجھے آواز دے لینا، لیکن ہماری آواز تم تک اگر نہیں پہنچی تو اس وقت تم دونوں اپنے گلے میں لٹکی سیٹی بجا دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر موہن ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، اور حویلی کے گھومتے گھومتے آخرکار ایک روشن دان پر اس کی نظر ٹک ہی گئی، اور جب اس نے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی ہے، اور پھر تھوڑا جھک کر دیکھا تو اس نے وہاں سب کچھ نظر آ گیا جس کی اسے امید تھی، اور پھر یہ مسکراتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ آیا، اور روہن سوہن کے پاس آ کر ان سے بولا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اندھیرا ہوتے ہی وہ چڑیل نکلے گی، ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ چڑیل اس طرف بڑھے ہم سب پیچھے سے اس کے اوپر یہ جال پھینک دیں گے، اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے گاؤں لے جائیں گے۔ یہ سن کر سوہن بولا، لیکن موہن، وہ چڑیل اگر ہمیں کھا گئی تو تم جال ڈالنے سے بھی بچ جاؤ گے، اور میں اکیلے ہی یہ کام انجام دے لوں گا۔ ارے میں نے کہا نا وہ چڑیل نہیں ہے، تو بس میری بات کا یقین کرو، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ تینوں چھپ کر وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور موہن نے ایک بڑا سا کنکر اٹھا کر کھڑکی پر دے مارا، جس کی وجہ سے زوردار چھناکے کی آواز آئی، اور پھر تھوڑے ہی دیر میں چڑیل حویلی سے باہر آتی نظر آئی، اور باہر آ کر وہ چاروں طرف دیکھ کر زور سے بولی، کون ہے؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اور پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھی پیچھے سے ان تینوں نے اس پر جال پھینک دیا، اور چڑیل جال میں پھنس گئی۔ ان تینوں نے جال کو گھسیٹ لیا، اور پھر چڑیل رو رو کر ان سے منتیں کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ موہن نے پوچھا، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، اور کیوں چڑیل بن کر لوگوں کو ستاتی ہو؟ اس پر چڑیل نے بتایا کہ میں ندی اس پار کے گاؤں شیتل پور کی رہنے والی ہوں۔ ایک بار میں گاؤں سے باہر گئی ہوئی تھی کہ اسی رات میرے گھر میں آگ لگ گئی، اور میرے پورے گھر والے جل کر مر گئے، اور جب میں واپس لوٹی تو گاؤں کے زمیندار لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے مجھے گاؤں سے نکال دیا، اور یہ دھمکی دی کہ اگر کبھی میں اپنے گاؤں واپس گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں چپ چاپ وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر جنگل میں چلی آئی۔ یہ حویلی خالی تھی، میں اسی میں رہنے لگی، لیکن خالی پیٹ بھوکی میں کب تک رہ سکتی تھی، اس لیے میں چڑیل بن کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا سامان لوٹنے لگی، اور ان کے سامان اور روپے پیسوں سے اپنی گزر بسر کرنے لگی۔ لیکن بچوں، اب یہ بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں گی؟ جب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میں چڑیل نہیں ہوں تو پھر میری گزر بسر کیسے ہو سکے گی؟ اس پر موہن نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں،
ہم لوگ آپ کو اپنے گاؤں لے کر جا رہے ہیں اور اب آج سے آپ کو اپنے پاس ہی رکھیں گے اور آپ کے سارے اخراجات کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔